अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो लोग जंगों का धंधा करते हैं और आम आवाम के बच्चे मरवाते हैं, चाहे सिविलियन हों या मिलिट्री से, मैं वीडियो का आगाज़ दो चीज़ों से करना चाहता हूँ। अगर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन इतना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है, तो ऐन उसी वक्त ये जो ख़बरें आ रही हैं कि मुबैना तौर पर मौजूदा ने अपने भतीजे को फ़ौज से निकाल के सिविल सर्विस में डाल दिया है, क्या ये खुला तजाद नहीं है? जिस वक्त आप कहते हैं कि पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग है, हम हर हाल में लड़ेंगे, हम दहशत गर्दी ख़त्म करेंगे, उस टाइम जो मुल्क को लीड कर रहा हो, जो सरबराह हो इदारे का, उसका अपना कोई खून हो, उसको बॉर्डर पर होना चाहिए या उसको सिविल सर्विस में भेज देना चाहिए? ये मेरा आपसे पहला सवाल है। दूसरी जानिब एक वीडियो वायरल है जहां पर कुछ दहशतगर्द गाड़ी में हैं और वहां की आवाम खड़ी हो गई और उन्हें कह रही है कि निकलो यहां से, तुम यहां हमें कबूल नहीं हो, और वो खामोशी से बगैर गोली चलाए चले जाते हैं। इससे भी एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है बार बार कि ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो गलीज तरीन चीज़ हैं, ये तो फसाद फिल अर्ज फैला रहे हैं, इनके बारे में तो हमारा दीन बिल्कुल वाज़ेह है, दुनिया का कोई कानून इन्हें कबूल नहीं करता। लेकिन जब लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया, तो ये गोली चलाए बगैर चले गए। गौर कीजिए मेरे अल्फाज भी, क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनसे पाकिस्तानी अवाम इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकती कि जब पाकिस्तानी अवाम कहीं एहतजाज करने निकले तो वो उन पर गोली न चलाएं? क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को दहशत गर्दों से बेहतर नहीं होना चाहिए? क्या दहशत गर्दों के जो अखलाकियात और उसूल हैं उनसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बेहतर नहीं होना चाहिए? ये मैं उन फैसला साजों से बात कर रहा हूँ। मेरी तकलीफ बड़ी है कि दहशत गर्दों ने जब देखा कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो भी खामोशी से चले गए। चाहते तो उनके पास बंदूकें थीं, वहाँ जितने लोग खड़े थे यकीन माने वो सबको गोली मार सकते थे, लेकिन वो गोली मारे बगैर वहाँ से चले गए। जबकि 26 नवंबर हमारे सामने है, अभी मुरीद के में एक जमात के साथ जो मारा मारी की गई, कत्लो गारत, मुबैना तौर पर लाशें गायब। क्या पाकिस्तानी अवाम अपनी फोर्सेस से पूछने में हक बजानिब है कि आखिर कब तक हमें इसी तरह मारा जाता रहेगा? क्या हमें एहतजाज जैसा बुनियादी हक इस्तेमाल करने दिया भी जाएगा या नहीं? जिनको हम खिलाते हैं, हम खून पसीना बहा के जो टैक्स देते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उससे उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उसी से उनके कारोबार चलते हैं, कि वो लोग कम अज़ कम जब हम एहतजाज करें, हमें कोई चीज़ पसंद ना आए तो हमें गोली तो ना मारें। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का करैक्टर दहशत गर्दों से कम अज़ कम बेहतर होना चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं, आपका करैक्टर दहशत गर्दों से नीचे जा चुका है। दूसरी जानिब अमन जिरगा किसी सूरत भी फैसला साजों को काबिल कबूल नहीं है। अमन इनके कारोबार को नुकसान पहुंचाता है, तो जंग क्योंकि कारोबार है, इसलिए जब अमन की बात होगी तो इन्हें तकलीफ पहुंचेगी। अब सुहेल आफरीदी ने अमन जिरगा किया खैबर में, जहां पर लोग हज़ारों की तादाद में थे जो अमन मांग रहे थे, लेकिन कंपनी को ये अमन जिरगा कबूल नहीं है। यहां तक कि मुबैना तौर पर धमकियां दी गई कि ये ना करो, यूं ना करो, ऐसे ना करो। सुहेल आफरीदी ने अमन जिरगे से खिताब में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, ये जरा सुने। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या हुआ? ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी मुसलसल की गई। लेकिन हमने कहा कि हमने पाकिस्तान, जब हम आईडीपीज बने तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या वो वादे पूरे हुए? नो। क्या वो वादे पूरे हुए? नो। 2018 में डीजीआई एसपीआर और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि कबायली अजला क्लियर है, खास करके खैबर क्लियर है। जी, ये पहली बात कि आईडीपीज के साथ जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? फिर सुने। सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें बीक नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमें बीक नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। सका हक इतेरा, सका हक, सका हक, सका हक। जी,
اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے. نمبر ایک اپنا حق مانگ رہا ہے، اور نمبر دو خیبر میں کھڑے ہو کر ایک پشتون پنجابی میں نعرے لگا رہا ہے اور اسے جواب مل رہا ہے ساڈا حق ایتھے رکھ. ہمارے ملک میں لسانیت کا بھی ایشو ہے کہ تم پنجابی ہو، سپیریئر ہو، تم پختون ہو، تم تو ہم سے دشمنی کر رہے ہو جب سے پاکستان بنا ہے، تم بلوچ ہو، تم بھی ہم سے دشمنی کر رہے ہو، پنجابی سپیریئر ہے، ایون سندھ کے لوگ بھی تم سے سپیریئر ہیں. اس لیے آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں گورننس اچھی نہیں ہے تو دہشت گردی ہے، پنجاب اور سندھ میں گورننس اچھی ہے اس لیے وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہے. تو ناظرین کرام، جب ایک پشتون خیبر میں کھڑے ہو کر پنجابی میں نعرے لگواتا ہے تو یہ فیصلہ سازوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. جب ایک لیڈر کراچی میں کھڑے ہو کر پشتو گانے پر اردو سپیکنگ اور سندھی لوگوں کو ناچنے پر مجبور کرتا ہے، وایا وایا پشتو کا ہی گانا ہے نا، اس پہ کون لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں؟ اردو سپیکنگ اور سندھ کے لوگ. تو آپ مجھے بتائیں کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ قبول ہو سکتا ہے جو سروائیو ہی اس پہ کرتی ہے کہ یہ لڑائیاں جاری رہیں تاکہ ہمارے ہونے کا جواز قائم رہے؟ اب یہ آخری کلپ آپ کو سنواتا ہوں، پھر کچھ اور دیگر اہم باتیں کرتے ہیں. سر کے سودا کر کے آپ مزید ڈالر نہ کمائیں، لیکن ریاست نہیں مانی. کہہ رہے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ نہیں. لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشنز کی تیاری کی جا رہی ہے، ایک دفعہ پھر جیٹ سے بمباری کی جا رہی ہے، یہاں معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. میرے بنا میں کس لوگ، بے گناہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز ہم پر سیدھی فائرنگ کرتے ہیں، تو ہم ایک دفعہ پھر قربانی کیوں دیں؟ ہم ایک دفعہ پھر کیوں قربان ہو؟ اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ ان ظالموں سے، ان جابروں سے سوال کون کرے گا؟ انشاءاللہ اس دفعہ میری عوام کرے گی اور میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. جی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تو سخت خلاف سہیل آفریدی نے بیانات جاری کر دیے ہیں، لوگوں سے ہاتھ اٹھوا کے ووٹ بھی لیے گئے ہیں. تو ملٹری آپریشن تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر اب کسی ایک بندے کی بھی جان جائے گی تو یہ قبول نہیں ہے. ہمیں امن میں ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اس جنگ میں کسی صورت ہمیں یہ قبول نہیں ہے. تو یہ ایک سٹرونگ میسج گیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا فیصلہ ساز یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی خیبر پختونخوا میں ایک اہم حکومتی عہدے پر کھڑا ہو کر کوئی انہیں ایسے للکارے؟ آف کورس نہیں برداشت کر سکتے. اس لیے ان کے عزائم کو جانتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کی زندگی کو خطرہ ہے. وہ چاہتے تو گنڈا پور والے رستے پر چل سکتے تھے، وہ چاہتے تو مریم والے رستے پر چل سکتے تھے، وہ چاہتے تو شہباز والے رستے پر چل سکتے تھے، لیکن امن جرگہ بلایا، وہاں پہنچے بھی، وہاں پہ جو باتیں کی ان میں سے شاید کوئی ایک بات بھی فیصلہ سازوں کو اچھی نہ لگی ہو. یہ بڑے جگرے کا کام ہے، رسک جب جان کا ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی جرگے میں کوئی انہی کا بھیجا ہوا بندہ فائر بھی کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے جرگے میں بھی ان کے لوگ لازمی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے رپورٹ کیا ہوگا کہ وہاں کی پلس کیا ہے. سو یہ باتیں آسان نہیں ہیں. سہیل آفریدی نے آغاز اچھا کیا ہے. اب تک یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو ایک شرلی چھوڑی گئی تھی شاید بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہ اگر خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو ایک چھوٹی سی کابینہ بنا لیں گے اور بعد میں دیکھا جائے گا. سہیل آفریدی وہ بھی ابھی تک بنانے کو تیار نہیں ہے. وہ خان سے ہدایات لیں گے اور ظاہر ہے کہ 29 تاریخ کو تاریخ لگی ہوئی ہے اور انتظار ہے شاید اسی دن ملاقات ہو جائے سہیل آفریدی کی. ویسے تو رانا ثنا کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ منڈے کو کروا دیں گے، لیکن اگر اس دن ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ انتہائی اچھی بات ہوگی کہ تفصیلی ملاقات ہو جائے. اور عمران خان کو جب 29 کو سزا یہ سنائیں گے تو توشہ خانہ 2 میں، تو اس کے بعد عمران خان کو ایک قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا. میں ایک بات مسلسل کہتا آیا ہوں کہ یہ جو بندہ لنچ کر کے آیا نا ٹرمپ کے ساتھ، اس نے وہاں ایک ہی بات کی تھی کہ مجھے خان کو جیل میں رکھنے دیں، باقی جو مانگتے ہیں میں دوں گا. تو خان کو جیل میں رکھنے کے لیے پورا زور لگے گا. اور میں یہ بات مسلسل کر رہا ہوں، دیکھیں خان کی عمر 73 برس ہے. وہ صرف ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں کہ یار ہر بندہ فانی ہے، کمزور ہو جائے گا، کسی قابل نہیں رہے گا، ذہنی اور جسمانی صلاحیت نہیں رہے گی تو تب رہا کر دیا تو کسی قابل نہیں ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ صرف عمران خان کا وقت لگوا رہی ہے کیونکہ انسان فانی ہے، اس نے ہمیشہ تو قائم نہیں رہنا. ہر نفس نے جان دینی ہے، اس نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس لیے ناظرین کرام اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم
یہ گیم ان کی ہے کہ وقت زیادہ سے زیادہ گزارو، خان کو جتنا کمزور کر سکتے ہو کرو، جتنا ذہنی ٹارچر کر سکتے ہو کرو، تاکہ وہ ہمارے لیے کوئی چیلنج نہ رہے۔ عمران ریاض خان جب نکلے تھے قید سے، ان کی حالت آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ عمران ریاض تو بہت ینگ ہیں، اپنے 40s میں تھے، تو ان کی یہ حالت ہو گئی۔ عمران خان 73 برس کے ہیں، جس طرح کی قید میں انہیں رکھا گیا ہے شاید کوئی دنیا کا بندہ یہ برداشت نہ کر سکتا، لیکن عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ میری ٹریننگ بہت زبردست ہوئی ہے، میں ان سے شکست نہیں کھاؤں گا۔ سو اس ٹائم سارا زور اس پہ دیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وقت گزارو، وقت گزارو۔ سو اسٹریٹجی انتہائی ضروری ہے، پریشر بلڈ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سہیل آفریدی کس طرح سے کھیلتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔